بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا چوتھا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم پانی کی مختلف اقسام پڑھیں گے کہ کون سے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے اور کون سے پانی سے جائز نہیں، اور کون سا پانی پاک ہوتا ہے اور کون سا ناپاک ہوتا ہے۔ تو پہلے عبارت دیکھ لیں۔ وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار، ولا تجوز الطهارة بماء اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره، فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل والمرق وماء الباقلاء وماء الورد وماء الزردج، وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغیر احد اوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الاشنان والصابون والزعفران، وكل ماء دائم اذا وقعت فيه نجاسة لم يجوز الوضوء به قليلا كان او كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة، وقال عليه السلام اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لأنها لا تستقر مع جريان الماء، والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت في أحد جانبيه نجاسة جاز الوضوء من الجانب الآخر، لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه، وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا يفسد الماء كالبق والذباب والزنابير والعقارب، وموت ما يعيش في الماء إذا مات في الماء لا يفسد الماء كالسمك والضفدع والسرطان، والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث، والماء المستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، وكل إهاب دبغ فقد طهر جازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي وشعر الميتة وعظمها طاهر۔ تو یہاں سے پانی کے مختلف احکام بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ، یعنی حدث سے طہارت۔ حدث کا مطلب یہ ہے کہ حدث سے اصغر ہوگا یعنی وضو ٹوٹا ہوا ہو تو اس سے طہارت حاصل کرنا یعنی وضو کرنا۔ حدث اکبر یعنی غسل واجب ہو اس سے پاکی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا یعنی غسل کرنا۔ جائزتن، یہ جائز ہے۔ کون کون سے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے؟ تو وہ یہ پانی ہیں۔ بماء السماء، سما کہتے ہیں آسمان کو، آسمان کے پانی سے یعنی بارش کے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ یہ بارش کا پانی مطلق پاک ہوتا ہے۔ والاودیتی، اسی طرح وادی کا جو پانی ہوتا ہے، یہ اودیہ وادی کی جمع ہے، وہ بھی پاک ہے، اس سے بھی وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ وادی کے پانی کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر پہاڑوں سے برف پگھل کر نیچے آتی ہے تو وہ پانی ندی کی شکل میں بہنے لگتا ہے، یا بارش کا پانی وہاں پر جمع ہو کر ندی یا نہر کی شکل میں بہنے لگتا ہے تو اس پانی سے بھی وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ والعیون، عیون یہ عین کی جمع ہے، چشمے کو کہتے ہیں۔ چشمہ کوئی زمین سے نکل رہا ہے تو اس پانی سے بھی وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ والآباری، یہ آبار بئر کی جمع ہے، کنویں کو کہتے ہیں، کنویں کے پانی سے بھی وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ وماء البحاری، بحار بحر کی جمع ہے، سمندر کے پانی سے بھی وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ ولا تجوز الطهارة بماء اعتصر من الشجر والثمر، اور طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے یعنی وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے بماء اس پانی سے، اعتصر من الشجر جو نچوڑا گیا ہو درخت سے، والثمر یا پھل سے، یعنی کسی درخت سے یا پھل سے جو نچوڑ کر پانی یا شیرہ بنایا گیا ہے اس سے، اگرچہ وہ پاک ہے
لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نجاست کو دور کر سکے، تو اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ مطلق پانی کے حکم میں نہیں ہوگا۔ ولا بماء غلب علیہ غیرہ، اسی طرح ایسے پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے جس پر اس کے علاوہ کوئی اور چیز غالب ہو، پانی کے اندر کوئی اور چیز شامل ہو گئی ہے اور پانی مغلوب ہو گیا ہے، وہ دوسری چیز وہ غالب آ گئی ہے، وہ مقدار میں زیادہ ہے یا اثرات میں زیادہ ہے۔ فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ، وہ جو دوسری چیز پانی کے اندر پڑ گئی ہے اس نے پانی کو اپنی اصل طبیعت سے نکال دیا ہے، اب یہ مطلق پانی نہیں رہا بلکہ اب یہ دوسری چیز کے حکم میں ہو گیا ہے۔ جیسے مثال دی ہے کل اشرباتی، مختلف قسم کے جو مشروبات ہوتے ہیں تو اس میں کوئی اور چیز ملا کر جو شراب یا شربت وغیرہ کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو اب وہ دوسری چیز غالب ہوتی ہے، اب اس کو عام پانی نہیں کہا جاتا بلکہ مشروب کہا جاتا ہے۔ والخل، اسی طرح سرکہ ہے، اس میں دوسری چیز کو ملا کر اس دوسری چیز کا غلبہ ہوتا ہے، اب یہ عام پانی نہیں بلکہ سرکہ کہلاتا ہے۔ والمرقی، اسی طرح جو شوربہ ہے کسی بھی سالن کا، وماء الباقی اللائط، اور لوبیا کا جو پانی ہے یہ بھی شوربہ ہوتا ہے، تو یہ بھی پانی کی اصل طبیعت سے ہٹ کر ایک نئی چیز بن جاتا ہے، تو یہ عام پانی کے حکم میں نہیں ہے، تو اس سے وضو اور غسل کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وماء الوردی وماء الزردجی، گلاب کا پانی اور گاجر کا پانی، یہ بھی ایسے ہیں کہ اب اصل پانی کی جو طبیعت ہے اس سے نکل کر یہ دوسری چیز بن گئے ہیں، اب ان سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ آگے نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ، ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، وضو اور غسل کرنا جائز ہے جس کے اندر کوئی پاک چیز مل گئی ہو، خالطہ، اس کے اندر خلط ہو گئی ہے، مل گئی ہے کوئی پاک چیز، اور فغیر احد اوصافہ، اس پاک چیز نے پانی کے جو تین اوصاف ہیں ان میں سے ایک کو تبدیل کر دیا ہے۔ تین اوصاف کون سے ہیں؟ ایک پانی کا رنگ ہے، دوسرا اس کی بو ہے، خوشبو، تیسرا اس کا جو ذائقہ ہے، تو اس میں سے کوئی ایک چیز اس دوسری چیز پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے وہ زائل ہو گئی ہے، یعنی ایک وصف زائل ہو گیا ہے، تو اس کے باوجود اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ کماء المدی، جیسے سیلاب کا پانی ہوتا ہے تو اس پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا ہوتا ہے، تو باقی اوصاف اس کی اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس میں مختلف چیزیں جو پڑ جاتی ہیں بہنے کے ساتھ ساتھ وہ پاک چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اگرچہ اس کا ایک وصف تبدیل ہو گیا ہے تب بھی اس سے پاکی حاصل کرنا، وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح والماء الذی یختلط به الاشنان والصابون والزعفران، وہ پانی جس کے اندر اشنان یا صابون یا زعفران مل گئے ہوں، اس پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اشنان ایک بوٹی ہوتی ہے گھاس کی طرح جو پہلے زمانے میں پانی میں ڈال کر پانی کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی کہ اس سے پانی مزید ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صابن، یہ آج کل کا جو صابن ہے یہ اس کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ صابن جب پانی کے اندر ملائیں گے تو وہ تو اپنی اصل طبیعت سے نکل جائے گا، اس سے مراد یہ بھی پہلے زمانے کا صابن ہے کہ جو پانی میں ڈالا جاتا تھا تاکہ اس سے جو غبار وغیرہ ہے، ذرات ہیں، وہ نکل جائیں، پانی صاف ستھرا ہو جائے۔ اسی طرح زعفران کو بھی پانی میں ملا کر صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو ان چیزوں کے ملانے کی وجہ سے پانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا۔ آگے پانی کے بارے میں ایک اصول بیان فرمایا ہے، وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ، اور وہ پانی جو ٹھہرا ہوا ہو، یعنی وہ جاری نہیں ہے، آگے بہ نہیں رہا، ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، اذا وقعت فیہ نجاست، جب اس کے اندر کوئی نجاست گر گئی ہے، لم یجوز الوضوء بہ، تو اس سے وضو کرنا پھر جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے وہ نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے۔ قلیلاً کان او کثیراً، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں جو ٹھہرا ہوا پانی ہے وہ نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ٹھہرا ہوا پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ احادیث ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بحفظ الماء من النجاست، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی کو
نجاست سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اس میں نجاست نہ ڈالو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نجاست اگر اس میں گرے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو چنانچہ ایک حدیث ہے، فقال، آپ نے فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے ہرگز کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، ولا یغتسلن فیہ من الجنابۃ، اسی طرح ہرگز کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں جنابت کا غسل نہ کرے۔ وقال علیہ السلام، اور دوسری حدیث ہے، اذا استيقظ احدکم من منامہ، جب تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی نیند سے بیدار ہو، فلا یغمسن یدہ فی الاناء، تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے۔ فإنہ لا یدری این باتت یدہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ مطلب یہ کہ ہاتھ کے ناپاک ہونے کا خطرہ ہے، تو یہ اگر برتن میں شروع میں ڈالے گا تو اس سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ ٹھہرے ہوئے پانی کا حکم تھا کہ اس میں نجاست گرے گی تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ آگے جاری پانی کا حکم بیان فرما رہے ہیں، وہ اما الماء الجاری، جاری پانی کا مطلب یہ ہے کہ جو بہہ رہا ہو۔ اس کی تعریف فقہاء نے یہ بیان کی ہے کہ کوئی تنکا اس میں ڈالا جائے تو وہ تنکے کو بہا کر لے جائے۔ اذا وقعت فی نجاست، جاری پانی میں اگر نجاست گر جائے، جاز الوضوء منہ، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اذا لم یر لہا اثر، جب کہ اس نجاست کا اثر اس میں دکھائی نہ دے، ظاہر نہ ہو۔ اثر دکھائی دینے کا مطلب کیا ہے کہ پانی کے جو 3 اوصاف ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ، ان میں سے کوئی تبدیل نہ ہوا ہو۔ اگر جاری پانی میں نجاست اتنی گری ہے کہ پانی کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے، تو پھر جاری پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر نجاست گری ہے اور کوئی اثر اس کا ظاہر نہیں ہوا، تو اس صورت میں وہ پانی پاک ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ لأنها لا تستقر، کیونکہ وہ نجاست نہیں ٹھہرتی، مع جریان الماء، پانی کے بہنے کے ساتھ، پانی کے بہنے کے ساتھ ساتھ نجاست بھی بہہ جائے گی، وہ نجاست وہاں پر ٹھہرے گی نہیں۔ کہ پیچھے ہم نے کہا تھا کہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس میں نجاست گرے تو وہ سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک بات کی وضاحت کی ہے کہ ٹھہرا ہوا پانی اگر اتنی بڑی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، اتنا بڑا تالاب ہے کہ ایک طرف سے ہم پانی کو حرکت دیں تو دوسری طرف وہ حرکت کا اثر نہ پہنچے، یعنی پانی کو حرکت دینے سے جو پانی ہلتا ہے تو اس کا اثر دوسرے کنارے تک نہ پہنچے، اتنی بڑی جگہ ہے وہ، اتنا بڑا تالاب ہے، تو اس صورت میں اگر ایک طرف نجاست گرتی ہے تو دوسری طرف والی جگہ ناپاک نہیں ہوگی، کیونکہ جب حرکت کا اثر دوسری طرف نہیں پہنچ رہا تو نجاست کا اثر بھی دوسری طرف نہیں پہنچے گا۔ تو کہتے ہیں والغدیر العظیم، بڑا تالاب، الذی لا يتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الآخر، وہ بڑا تالاب کہ اس کی ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف والی جو جگہ ہے وہ متحرک نہیں ہوتی، اس میں حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ اذا وقعت فی احد جانبیہ نجاست، جب اس کی کسی ایک جانب میں، کسی ایک طرف میں نجاست گر جائے، جاز الوضوء من الجانب الآخر، تو دوسری جانب سے جس جانب میں نجاست نہیں گری وہاں سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ لأن الظاہر ان النجاست لا تصل الیہ، کیونکہ جب ایک طرف حرکت دینے سے حرکت کا اثر دوسری طرف نہیں پہنچتا تو ظاہر یہی ہے کہ نجاست کا اثر بھی دوسری طرف نہیں پہنچا ہوگا۔ آگے کسی جانور کے پانی کے اندر مرنے کی وجہ سے پانی میں فرق پڑتا ہے، یعنی اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ موت ما لیس لہ نفس سائلۃ فی الماء، اس جانور کا مرنا، لیس لہ نفس سائلۃ، جس میں بہنے والا خون نہیں ہے، فی الماء، پانی میں اس کا مرنا، لا یفسد الماء، یہ پانی کو فاسد نہیں کرتا، یعنی اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کالبقی، مچھر ہے، والذبابی، مکھی ہے، والزنابیری، بیڑ، والعقاربی، بچھو ہیں، ان چیزوں کے اندر خون تو تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا کہ جو بہنے والا ہو، تو یہ چیزیں اگر پانی میں مر جاتی ہیں تو اس سے پانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ موت، اس جانور کا مرنا، ما یعیش فی الماء، جو پانی میں ہی رہتا ہے، یعنی پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے، پانی میں ہی وہ زندگی گزارتا ہے۔ اذا مات فی الماء، جب وہ پانی کے اندر مر جائے تو اس سے بھی پانی لا یفسد الماء، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔
پانی میں کوئی فساد نہیں آئے گا۔ کالسمکی والضفدع، جس طرح کہ مچھلی ہے یا مینڈک ہے، ایسا مینڈک جو پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے، وہاں پر ہی رہتا ہے، تو ان کے مرنے سے پانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ والسرطان، اسی طرح کیکڑا جو پانی میں ہوتا ہے۔ آگے مائع مستعمل کے بارے میں تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ والماء المستعمل لا يجوز استعماله، مائع مستعمل کو دوبارہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ فی طہارت الاحداث، حدث کی طہارت میں، یعنی وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں جو پانی پہلے ایک مرتبہ استعمال ہو چکا ہے اس کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مائع مستعمل کی تعریف بیان کی ہے۔ والماء المستعمل، مائع مستعمل وہ ہوتا ہے کل ماء، اور وہ پانی ازیل بھی حدث، جس سے کوئی حدث زائل کیا گیا ہو، یعنی کوئی شخص بے وضو تھا، اس نے وضو کیا ہے تو یہ جو پانی ہے یہ پانی مستعمل ہو گیا ہے۔ یا کوئی شخص جس پر غسل واجب تھا، اس نے غسل کیا ہے تو یہ جو پانی ہے یہ پانی مستعمل ہو گیا ہے۔ او استعمل فی البدن، یا وہ پانی بدن میں استعمال کیا گیا ہو علی وجہ القربتی، ثواب کی نیت سے، یعنی ایک شخص باوضو ہے، اس کا وضو پہلے سے ہے لیکن وہ دوسری نماز کے لیے تازہ وضو کرنا چاہتا ہے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ دوبارہ جو وضو کرنے کے لیے پانی استعمال کر رہا ہے یہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا۔ تو اس مستعمل پانی کے بارے میں فرمایا کہ جب ایک مرتبہ پانی استعمال ہو گیا ہے، چاہے وہ بے وضو شخص نے وضو کرنے کے لیے استعمال کیا ہے یا پہلے سے باوضو شخص تھا اس نے دوبارہ نیا وضو کیا ہے، ہر صورت میں وہ مستعمل پانی ہے، اس کو طہارت کو حاصل کرنے میں استعمال کرنا جائز نہیں۔ آگے کھال اور چمڑے کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ، ہر کھال جس کو دباغت دے دی گئی ہو، فقط طہورا، تو دباغت دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے۔ دباغت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو جانور ایسے ہیں کہ جن کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے سے ہی ان کی جو کھال ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، کھال کے اندر سے جو ناپاک اثرات ہیں وہ سارے ذبح کرنے کے ساتھ ہی، خون کے ساتھ ہی وہ سارے نکل جاتے ہیں، تو وہ کھال تو پاک ہے۔ البتہ جو مردار کی کھال ہے جس کو ذبح نہیں کیا گیا تو اس کھال کو بھی دباغت دی جائے۔ دباغت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دھوپ میں رکھ کر یا اس پر کوئی اور چیز استعمال کر کے اس کی نجاست کو، رطوبات کو ختم کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ مردار کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے۔ جازت الصلاۃ فیہ، اب اس کھال کے اندر جس کو دباغت دی گئی ہے اور وہ پاک ہو گئی ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ والوضوء منہ، اس کھال سے بنا ہوا برتن ہے کوئی مشکیزہ وغیرہ تو اس برتن میں پانی ڈال کر اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے۔ الا جلد الخنزیر والآدمی، البتہ خنزیر کی کھال کو دباغت دی جائے تب بھی وہ پاک نہیں ہوگی کیونکہ یہ نجس العین ہے، یہ کسی صورت میں بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اور آدمی کی کھال کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ آدمی محترم ہے، مکرم ہے، تو اس کے احترام اور کرامت کی وجہ سے اس کی کھال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے بالوں کے احکام بیان کیے ہیں اور ہڈی کے احکام۔ شعر المیتتی وعظمها طاہر، ایک مردار جانور تھا تو اس کے جو بال ہیں وہ پاک ہیں، اسی طرح جو مردار جانور کی ہڈیاں ہیں وہ ہڈیاں بھی پاک شمار ہوں گی کیونکہ ہڈیوں کے اندر کوئی رطوبت وغیرہ یا ناپاکی اندر سرایت نہیں کرتی اور ہڈیوں کے اندر بھی زندگی نہیں ہوتی، تو ان میں مردار ہونا، موت یا وہ حائل نہیں ہوگی۔ تو اس کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مردار کے بال یا اس کی ہڈی اگر پانی میں گر گئی ہے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا،